الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ. دعا کے ساتھ اپنے دعا کے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا. آمین الہی آمین. انشاءاللہ آج ہم جو دعا کریں گے بہت خوبصورت دعا ہے. ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں سب سے زیادہ کس چیز کی بات ہوئی؟ سورہ نساء میں سب سے زیادہ کس چیز کی بات ہوئی تھی؟ تقوی کی. جب ہم نے سورت کا آغاز کیا تھا تو تقوی کی بات ہوئی، پھر مختلف احکامات آئے، اور تقوی کی بات اسی لیے کی گئی کہ ان کے احکامات پر انسان اچھے سے عمل کر سکے. اور تقوی انسان کب اختیار کرتا ہے؟ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. تو آج یہ دعا ہم کریں گے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت انسان کو مانگنی چاہیے. دعا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. بہت خوبصورت دعا ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ، اللہم اجعل حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے، احبا بہت زیادہ محبت، الاشیاء الیہ یعنی ہر چیز سے زیادہ بڑھا کے، واجعل خوفک اور مجھے اپنا خوف دے دے یا کر دے مجھ میں اپنا خوف، اخوف الاشیاء الیہ ہر چیز کے خوف سے زیادہ. تو دو زیادہ ہو گئی چیزیں اس میں. دو چیزیں جو ہے ہم مانگ رہے ہیں انیشلی، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت کہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کی محبت، اور دوسرا خوف یا آپ اسے کہہ لیں کہ ڈر، کہ لوگوں کا ڈر و خوف نہ ہو، اللہ کا ہو. وقطع عنی حاجات الدنیا، دنیا کی ہر طلب پر اپنی، بالشوق الی لقائک ملاقات کا شوق غالب کر دے، اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے. ابھی ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی. وَإِذَا أَقْرَرْتَ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے، فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. بہت خوبصورت دعا ہے. اور اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے اعمال میں شامل کرنے لگ جاتا ہے. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں انسان حب و شہوات اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہیں نا، مال کی، اولاد کی، جاہ کی، پھر عورتوں کی، یہ ساری محبت، بیٹوں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے. صحیح؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان محبتوں کو دل سے نکال دیں تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہاں ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کس طرح؟ کہ خواہشات کو بے لگام نہ چھوڑا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، کیونکہ ہمیں الٹیمیٹ ہمارے ڈیسٹینیشن ہے جنت، اور اس میں ہم سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ پایا جانے والا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات. تو اس کے لیے کیا ہے، انسان اگر کسی کی پسند کا کام کرنا چاہتا ہے، کسی ایسے شخص کے لیے ہم اس کا کام کر سکتے ہیں جو ناپسند ہو دنیا میں. ہم کسی ایسے شخص کی بات مان سکتے ہیں جو ہمیں نہیں کرتے نا. تو جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کام بھی کرتے ہیں، اس کی بات بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کا سوال کرنا جو ہر چیز سے بڑھ کے، کوئی بھی دنیا کی خواہش دل میں آئے تو کیا چیز ہے کہ یہ بات کیا ہے، میرے رب کو پسند نہیں ہے، یا میں یہ کام کرنے لگوں میرے رب کو پسند ہے. یہ محبت کا لیول ہونا چاہیے. اور پھر جب ہم اللہ کی محبت کے ساتھ مختلف چیزوں کی محبتوں کو شامل کر لیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جب ان کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو بھی ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے نا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کی محبتوں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد موسٹ آف دا ٹائم 80% ہم آپ دیکھیے اپنی سراؤنڈنگ میں
ہم بہت سارے کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے. یا یہ بڑا کامن جملہ ہم سنتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کوئی ڈریس پہنتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، یا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا کہ نہیں. ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. تو اس چیز میں سے نکلنے کے لیے یہ دعا ہے کہ وج الخوف کا، اور کر دے مجھ میں اپنا خوف، اخوف الاشیاء الیہ، ہر چیز کے خوف سے زیادہ. اور جب انسان کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ یہ بات میرے رب کو ناپسند ہے، تو پھر لوگوں کی ناپسند جو ہے، پسند یا ناپسند میٹر نہیں کرتی. اور پھر اگلی جو اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ وقت انی حاجات الدنیا، کہ مجھ سے دنیا کی حاجتوں کو کیا کر دے، پس پش ڈال دے. کس لیے؟ تیری ملاقات کے شوق میں. جس کو اللہ تعالیٰ سے، آپ نے استاذہ سے بھی بارہ سنا ہوگا کہ جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، اس کے کاموں کی روٹین بدل جاتی ہے. تو اللہ یہ شوق جو ہے کچھ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، جو لوگ اپنی چاشت اور اشراق کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نوافل، یہ نفل نماز ہے نا، تو وہ بڑے اہتمام سے فجر اور ظہر کے درمیان ان نمازوں کو، ان نفلوں کو ادا کرتے ہیں. صحیح؟ جن کو عادت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی، وہ اپنا نفلی روزہ جو ہے منڈے یا تھرسڈے کا، تو وہ کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یہ چیزیں بتائیں، لیکن اس کے بیہائنڈ ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اجر و ثواب ملے. صحیح؟ ہم عبادت کریں. تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نفل ہے، ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے. صحیح؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنُ أَهْلِ الدُّنْيَا، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے. یہ بڑی اس میں بہت ڈیپتھ ہے کہ جب دنیا والے مگن رہتے ہیں نا، کوئی کما رہا ہے، گھر کے کام ہیں، باہر کے کام ہیں، کاروبار ہے، ملنا ملانا ہے، بہت ساری چیزوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں. تو جس کو اللہ سے محبت کا شوق ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ دعا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنی لا لگاتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتا ہے. اور اس کا سارا سکون اور قرار کہاں پہ ہوتا ہے؟ فَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. وہ کسی بھی پارٹی میں چلا جائے، کسی بھی محفل میں چلا جائے، اس کو فکر کس بات کی ہوگی؟ اپنی عبادت کی، اپنے رب سے ملاقات. کیونکہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ بھی رب سے ملاقات کی ایک چھوٹی فارم ہے نا. تو ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں. ایک دفعہ اس دعا کو مانگ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. آمین الہی آمین. کوئی کوشچن آتا ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ چلیں، جب تک ہم لائیو کنیکٹ ہوتے ہیں استاذہ کے سیشن کے ساتھ، آپ لوگ اپنی چیزیں کر لیں اور ریڈی کر لیں. انشاءاللہ ہم سورہ نساء دیکھیں. یہ جو دعائیں ہیں نا، بیسیکلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے، جتنے بھی احکامات ہم اللہ تعالیٰ کے پڑھتے ہیں نا، کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، تو اس کے بیہائنڈ کبھی کبھی یہ فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہے نا. چلیں، انشاءاللہ جب تک لائیو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ لوگ اپنی چیزیں ریڈی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك الجنة. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك الجنة. 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 اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وأعوذ بك من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 97 سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بے شک وہ لوگ جب فرشتے انہیں اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے. وہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ میں خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، ساتھ نہیں گئے تھے. اب جب بدر کی جنگ ہوئی تو یہی مشرکین کے ساتھ نکلے، انہیں نکلنا پڑا کیونکہ مشرکین کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں. تو اس طرح انہوں نے مشرکین کے لشکر میں اضافہ کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا شرموں کے شرمی، اب ظاہر جو نہیں کر رہے اپنا اسلام تو پھر کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا. اور ان میں سے بعض مسلمان ایسے تھے جو اس حال میں قتل بھی ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور وہ مشرکین کی صفوں میں تھے.
تو مسلمانوں نے کہا کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے استغفار کرو کیونکہ وہ تمہارے دین پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ وہ لوگ جو اس حال میں مرے کہ وہ مشرکین کی صفوں میں سے تھے، جن کے نام بھی لیے جاتے ہیں ابو قیس ابن مغیرہ، ابن الولید، عاص ابن منبہ، علی بن امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکین کے ساتھ نکلے لیکن وہ قتل نہیں ہوئے، لیکن ان کو قیدی بنا لیا گیا، جیسے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عقیل آپ کے چچا، اور نوفل بن نبی طالب، یہ قید ہوئے۔ پھر اللہ نے ان پر احسان کیا اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اگر وہ اسلام کے باوجود پھر اس طرح مارے جائیں تو وہ ایک کبیرہ گناہ پہ مریں گے، کیونکہ ہجرت اس وقت واجب تھی، لازم تھی۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی ضرورت نہیں رہی، جو آنا چاہے موسٹ ویلکم، لیکن وہ جو وجوب تھا کہ لازم تھا، وہ وجوب ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی، ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا، تو وہ کہتے ہیں اس میں میرا نام بھی لکھا گیا۔ اس دوران میری ملاقات عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام اکرمہ سے ہوئی، تو میں نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا، تو انہوں نے مجھے بڑی سختی سے روک دیا اور کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کچھ لوگ جو مسلمان تھے لیکن مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی جماعت میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔ پھر جب کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگتا تو اسے قتل کر دیتا یا تلوار سے قتل ہو جاتا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی تھی۔ تو اہل شام جو تھے ان دنوں میں مسلمان تھے، ٹھیک ہے، تو اکرمہ نے پھر ان کو منع کیا کہ مقصد یہ تھا کہ ایسے کاموں میں ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہوتی، ملک گیری کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں مقصد صرف تعداد بڑھانا ہوتا ہے، تو ان جگہوں پر ایسی جگہوں سے انسان بچ کر رہے تو ہی بہتر ہے۔ بہرحال فرمائے ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کر لیتے ہیں، توفاہم الملائکہ۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ فرشتے فوت کرتے ہیں، ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے، اور پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ تمہیں ملک الموت تمہاری روح قبض کر لے گا۔ تو پھر یہ کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے نسبت اس کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود آ کے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور اس کام کے لیے ملک الموت کو مقرر کیا گیا ہے جو اصل میں روح نکالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ہیلپنگ جماعت ہوتی ہے ملائکہ کی، جس کا یہاں ذکر ہے۔ تو جو ہی روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ روح لے کے نکال کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کو آگے لے کے اوپر چڑھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کے ہاتھ پہ، تو وہ پیدا ہونے کے بعد وہ اس کو اٹھاتی ہے اور دیگر نرسز کے حوالے کر دیتی ہے، جو اس کو پھر آگے جو بھی کرتی ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ یہاں پر ان الذین توفاہم اصل میں تتوفاہم تھا، تو تا جو ہے یہ تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی، اور ملائکہ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے، اور یہاں پر جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی روح لے لیتے ہیں، اور
کس حال میں لیتے ہیں؟ ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو خاص کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ویسے بھی اگر کوئی شخص کسی غلط کام میں ملوث ہو، کوئی زنا کر رہا ہو، کوئی شراب پی رہا ہو، کوئی اور اسی طرح کا غلط کام کر رہا ہو اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے، تو ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ڈانٹ کے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، تم کس حال پہ تھے، یہ تمہاری کیا حالت تھی. لیکن یہاں جس کانٹیکس میں ہے تو یہاں پر ایک طرح سے انہیں ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. پیچھے جہاد کا ذکر کیا گیا اور اس میں قائدون اور مجاہدون کی بات کی گئی، اور اس کے بعد یہاں پر ہجرت کی بات ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، یعنی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مکہ چھوڑتے، گھر بار چھوڑتے اور ہم مدینہ آ جاتے. ہم یہ کر نہیں سکتے تھے، یعنی ہمارے اندر ویکنس تھی، یوں سمجھے. لیکن اصل میں وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، ان کے اندر قدرت تھی، وہ کر سکتے تھے. اور بھی تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمانوں نے کتنی مشکل میں ہجرت کی. ابو جندل کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ وہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، ان کے باپ سہیل نے ان کو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور اس حال میں وہ نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے. ابو بصیر جو ہیں وہ 2 دفعہ نکلے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو واپس لوٹایا تھا، وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی وجہ سے. پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہجرت کا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ابو سلمہ، ام سلمہ اور ان کا بچہ جو تھا وہ ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور ام سلمہ کے گھر والوں نے ان کو روک لیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، تم نے جانا تو جاؤ. اب کیا ہوا کہ ام سلمہ نے اب چھوٹا بچہ بھی تھا ان کا ساتھ، وہ ساتھ لیا اور وہ چلی گئی اپنے والدین کے گھر. اب کیا ہوا، ابو سلمہ تو چلے گئے مدینہ، لیکن ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے یعنی ام سلمہ کے سسرال والے، انہوں نے بچہ چھین لیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے بیٹے کا بیٹا ہے، یہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا. اور وہ بالکل تنہا رہ گئی، اور پھر وہ ہر روز نکل کر اس راستے پر بیٹھ جاتی تھی جہاں سے وہ جدا ہوئی تھی، اور پھر وہ روتی تھی. تو آخر کار ان کے گھر والوں کو رحم آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. تو وہ تنہا اکیلی اس سفر پر نکل پڑی، ایسا ہجرت کا شوق تھا ان کو، تنہا نکل پڑی. لیکن راستے میں پھر انہیں عثمان بن ابی طلحہ ملے جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں. تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے اندر بڑی خیر تھی. انہوں نے کہا کہ ایک اکیلی عورت اتنے 100 کلومیٹر یہ دور جائے گی، 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے مکہ سے مدینہ کا فاصلہ. تو وہ لے کر گئے، ان کو پیدل لے کر گئے اور پھر واپس آئے، ان کو اپنے ٹھکانے پہنچایا، اور پھر ان کو رحم آ گیا تو بچہ بھی ام سلمہ کو مل گیا، لیکن ایک بڑی تکلیف اور شدت کے بعد. تو اسی طرح ام کلثوم بنت ابی معیط جو تھیں وہ بھی بہت مشکل سے گئی تھی. مصعب بن عمیر، پھر اسی طرح ایک اور صحابی جن کا مال جو تھا انہوں نے چھین لیا، انہوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے. وہ جو تھے نا ابو یحییٰ، پورا نام، ہاں ان کا پورا نام کیا ہے، بہرحال تو وہ جب نکلے ہجرت کرنے کے لیے تو راستے میں مشرکین نے ان کو روک لیا. تم جب یہاں آئے تھے تو کنگال تھے، اب تم امیر ہو گئے ہو، بتاؤ تمہارا مال کہاں ہے ورنہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے اپنا پتہ بتا دیا، فلاں فلاں جگہ رکھا ہے، تم میرا مال لے لو اور مجھے جانے دو. تو جن کی نیت درست تھی، جن کے اندر سچائی تھی، انہوں نے تو کوئی بھی بہانہ نہیں بنایا. لیکن جن کے اندر کمزوریاں تھیں اور جن کا شاید ایمان کمزور تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکے، ہماری بڑی مشکلات تھی. لیکن اصل بات یہ تھی کہ کسی پہ خاندان کی محبت غالب تھی، کسی کوئی کام کاروبار مال کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا،
کسی کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا مشکل تھا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. وہ صہیب رومی تھے. صہیب جی. تو بہرحال اسی طرح جب وہاں پر حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو حضرت عثمان اور اسی طرح باقی لوگ جو تھے انہوں نے اپنے مال کاروبار ہر چیز چھوڑی اور وہ لوگ نکل گئے. تو یہ ان کا عذر جو تھا یہ قابل قبول نہ تھا. تو اس لیے فرشتے کیا کہیں گے تھے, الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر تم کسی بھی ایسی جگہ پر رہتے ہو جہاں تمہیں اپنی عبادات ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر تم اس جگہ کو چھوڑ دو اور وہاں جاؤ جہاں اپنے دین پر قائم رہ سکو. تو بنیادی طور پر اس آیت میں نافرمانی کی جگہ سے ہجرت کرنے کی دلیل ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہجرت ایک بہت عظیم ثواب اور نیکی کا کام ہے کہ اللہ کی خاطر انسان قربانی کرے اور اپنا گھر بار چھوڑے. یعنی ہجرت اور جہاد کا اسلام میں ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات میں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ملتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہجرت بہت سے انبیاء کی سنت رہی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام پر اپنا گھر بار تنگ ہو گیا, اپنا علاقہ, سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے, تو انہوں نے کیا کہا, انی مہاجرون الی ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے محل میں تنگی میں ڈالا گیا تو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے, اور جب وہ قبطی کا قتل ہو گیا ان سے تو پھر فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. لیکن یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان ابن آدم کے لیے اسلام کے راستے میں بیٹھ کے کہتا ہے تو مسلمان ہو رہا ہے, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے, تو وہ شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. پھر وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ہجرت کر رہا ہے تو, اپنا گھر بار, اپنی زمین, اپنا آسمان چھوڑ رہا ہے, اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہے, تو وہ اس کی بات نہیں مانتا, ہجرت کر جاتا ہے. تو نیکی کے جتنے بھی کام ہیں, یہ تو مثال کے طور پر بتایا گیا نا, لیکن نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کے راستے میں شیطان جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے. لیکن جب انسان شیطان کی بات نہیں مانتا تو ایک طرح سے شیطان کو ذلیل کرتا ہے, جس کا آگے بھی ذکر آئے گا. تو بہرحال ہجرت کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1, خوف والے ملک سے امن والے ملک کی طرف ہجرت کرنا. جیسے مکہ کے مسلمانوں نے ہجرت کی کس کی طرف, حبشہ کی طرف. مکہ بھی, یعنی مکہ میں بھی کچھ مسلمان تھے اور بہت سے نان مسلم تھے, اور حبشہ تو سارے نان مسلمس کا علاقہ تھا, لیکن وہاں امن تھا تو وہاں پر وہ چلے گئے. اگر دین کا خوف ہو یا جان کا خوف ہو, یعنی اگر کسی علاقے میں آپ کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہو یا آپ کی جان کا خوف ہو تو پھر وہاں سے وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح ایسی جگہ سے جہاں پر انسان اپنا ایمان نہ بچا سکے یا اپنے دین پر عمل نہ کر سکے, اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. یا بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا. اس میں 2 طرح کی ہجرت ہے, ایک خاص ہجرت جو فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف تھی اور اب اس ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا, اور عام ہجرت, اور دوسری ہے عام ہجرت. عام ہجرت یہ ہے کہ کسی بھی ایسے علاقے سے ہجرت کرنا جہاں دین پر عمل مشکل ہو, وہاں سے ہجرت کر جانا. کیونکہ جب انسان ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں
وہ نہ وہ نماز قائم کر سکتا ہے، نہ وہ جمعہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہاں سے حج کے لیے نکل سکتا ہے، تو پھر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وہاں سے اس علاقے سے نکلے جہاں اس کے فرائض ادا ہو سکیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب اتنا آپریشن کا ماحول ہو تو انسان بعض اوقات دین سے بھی پھر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جو یعنی کہ مسلمان ملک نہیں بھی، لیکن اپنے دین کو قائم کر سکتا ہے، اپنے شاعر دین کا عملی مظاہرہ کر سکتا ہے، اور اس کو فتنوں کا خوف نہیں، تو وہاں پر وہ رہ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہجرت نہ کرنے کی ایک استثنائی صورت بھی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے ہجرت کے لیے پوچھا تو آپ نے فرمایا، افسوس تم پر، ہجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے، کیا تمہارے پاس اونٹ بھی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا اس کی تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو تم اسے پانی پلانے کے لیے گھاٹ پہ لے جانے والے دن دھوتے بھی ہوگے، یعنی دودھ نکالتے ہوگے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تم سمندروں کے پار ہی عمل کرو، پس بے شک اللہ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا۔ یعنی اگر ایسی جگہ پر ہو جہاں تم اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو، صدقہ خیرات کر سکتے ہو، اور اپنے شاعر کو ادا کر رہے ہو، تو پھر آپ نے رخصت دی کہ جہاں ہو وہیں رہو۔ اور یہ اس لیے بھی کہ بعض اوقات ایک اتنی بڑی تعداد کسی ایسے ملک میں آباد ہوتی ہے کہ جہاں پر اگرچہ کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن بنیادی عبادات کی ادائیگی کی آزادی بھی ہوتی ہے، تو پھر ان سب کا وہاں سے کسی ایک اچھے آئیڈیل ماحول کی طرف نکلنا ناممکن بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں یہ رخصت کی بات بھی ملتی ہے۔ تو بہرحال تو کچھ یہ قسمیں تھی۔ تیسری قسم ہے نافرمانی سے ہجرت کرنا، یعنی برائی کو ترک کر دینا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس پر ایک لمبی گفتگو کی ہے۔ والمہاجر، یہ حدیث میں آتا ہے نا، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ افضل ہجرت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا ایسے شخص کی ہجرت جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی حرام کاموں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ پھر چوتھی ہے گناہ کے علاقے سے ہجرت، یعنی ایسی جگہ سے نکل جانا کہ جہاں برائیاں غالب آ جائیں اور انسان برائیوں میں گھر جائے، وہاں سے اس کے لیے عمل کرنا، اپنی برائی سے نکلنا مشکل ہو۔ جیسے آپ کو یاد ہے وہ 99 لوگوں کو قتل کرنے والا شخص تھا، ام، اس سے وہ باز نہیں آ پا رہا تھا، حتیٰ کہ ایک عالم کو ملا، اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن پھر کوئی اور عالم اس کو ملا تو اس نے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، یعنی جس علاقے میں رہ کے تم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ نکلا اور راستے میں ہی اس کی موت آ گئی۔ تو بہرحال پھر اس کو جو رحمت کے فرشتے تھے اور عذاب کے فرشتے دونوں میں اختلاف ہوا، تو فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ جس جگہ سے فاصلہ کم ہے اس کے فرشتے جو ہیں وہ جان لے لیں اس کی۔ پھر اسی طرح نافرمانی کرنے والے انسان سے ہجرت، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ، کسی سے دوستی ہے آپ کی یا کسی کے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس ماحول کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ الانعام میں آتا ہے، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان کبھی تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، یعنی ایسی مجلس سے اڑ جانا چاہیے، وہ بھی ہجرت ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی ثواب ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو چھوڑ دے، ایسی دوستی چھوڑ دے، ایسے جو سمجھانے کے باوجود بھی دین کی مخالفت کرنے اور دین کا مذاق اڑانے سے باز نہ آئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور صورت ہجرت کی یہ ہے کہ انسان ظالم سے بائیکاٹ کرے اور وہ 3 دن تک جیسے بول چال چھوڑ دے،
یعنی اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ناراض کیا اس کو، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس سے بولنا چھوڑ دے، لیکن اس کو لمبا نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ میل ملاقات چھوڑ دے۔ اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہجرت ہے اس میں ثواب کوئی نہیں۔ جیسے کچھ لوگ بزنس کے لیے اچھی جسے کہتے ہیں کہ کمفرٹیبل لائف کے لیے یا بہتر زندگی کے لیے، بچوں کی ایجوکیشن یا اور کوئی بھی دنیا کے مقاصد ہوں، تو اس میں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس پر وہ ثواب نہیں جو اللہ کی خاطر کی جانے والی ہجرت پر ثواب ہو۔ ہاں یہ صورت ہے کہ انسان اگر کہے کہ میں کسی علاقے میں جا کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں یا لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کوئی کام کرنے ہیں، مثلا افریقہ کے کسی ملک کی طرف جاتا ہے جہاں پر بہت جہالت ہے، بہت لا علمی ہے، لوگوں کی زندگیاں بہت تکلیف میں ہیں، تو وہ ان کی مدد کے لیے اس طرف جاتا ہے، تو وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صرف اپنے ذاتی یا اپنے خاندان کے بینیفٹ کے لیے انسان صرف دنیا کے مقاصد کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، تو یہی لوگ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کا تعلق پیچھے آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ، یعنی یہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو اسلام کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کی بجائے کفر کی سرزمین میں ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہوئے مر گئے ہیں، اور اپنے اسلام کا بھی صحیح طور پر اظہار نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر جہنم کو کیا کہا گیا؟ وساءت مسیرا، کہ وہ اپنے رہنے والوں کے لیے ہر اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی رہائش کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے بدترین مقام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ نیکسٹ آیت 98۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو بے بس ہیں، کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ یعنی ہجرت سے مستثنی لوگ کون ہیں؟ حقیقی کمزور مرد، چل پھر ہی نہیں سکتے، بیمار ہیں، یا عورتیں جو خود سے خود کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی، اور بچے جو ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو کمزور لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ، عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام، ان لوگوں کو ہجرت سے روک لیا گیا تھا اور بیڑیاں پہنا دی گئی تھیں، یہ قید کر لیے گئے تھے۔ انہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اور ان کے نام لے کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشرکین کے چنگل سے نجات دے۔ والنساء، نساء میں ام الفضل لبابہ بنت حارث، ان کی بہن میمونہ بنت حارث، اور لبابہ صغرا ان کی ایک اور بہن تھی، وہ بھی شامل تھی۔ اور والولدان، اور بچے، جیسے عبداللہ بن عباس اور ان کی والدہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کمزور لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عباس تو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، لیکن ان کی والدہ اور حضرت ابن عباس جو تھے وہ چھوٹے بچے تھے، تو یہ دونوں نہیں کر سکے تھے۔ کچھ مہاجرین گروہوں کی صورت میں نکلے تھے، کچھ اکیلے نکلے تھے، کچھ فیملیز کے ساتھ نکلے تھے، کچھ چھپ چھپا کے نکل گئے، کچھ اعلانیہ نکلے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، کچھ ہیلا بہانہ کر کے نکل گئے، لیکن کچھ جو تھے ان کے پاس کوئی بھی ہیلا نہیں تھا۔ حضرت عمر کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب نکلے تھے تو انہوں نے پہلے 7 طواف کیے اور پھر قریش کے سرداروں کے پاس رکے اور کہنے لگے کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، اب جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے،
اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کا بچہ یتیم ہو جائے تو میرے پیچھے آئے. تو کسی کے پاس بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی اور وہ نکل گئے. لیکن سب لوگ حضرت عمر کی طرح نہیں تھے. سب کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکتے. لا یستطیعون حیلتن، ہیلا جیسے ہیلا بہانا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی طریقہ، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر جائیں. تو ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، نہ راستے کا خرچ تھا، نہ کوئی سواری تھی. ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو راستہ بھی نہیں آتا تھا، یعنی ان کو مدینہ کا راستہ بھی نہیں پتا تھا. اب جو لوگ تو سفر کرتے رہتے ہیں، ٹریولرز ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ تو بہت سے راستے، بہت سے طریقے جانتے ہیں. لیکن جیسے خواتین ہیں یا عام لوگ جو کبھی کہیں اپنے شہر سے نکلے ہی نہیں، تو ان کو تو بہت مشکل ہوتی ہے کہیں بھی سفر کرنا. یعنی کچھ لوگ جو ہیں ان کو جغرافیہ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرف سے کو جانا ہے، تو کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. اب بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ، خواتین تو خود ڈرائیو کرتی ہیں، جہاں جی چاہتا ہے پہنچ جاتی ہیں. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو ہمیشہ گھروں میں رہتی ہیں، ان کو اگر نکلنا پڑے تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے. تو یہی حال اس وقت تھا. تو بہرحال ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے. ایک طرف جہاں کوئی حکم دیا گیا اور اس پر وعید سنائی گئی، دوسری طرف اس میں رخصت بھی بتائی گئی کہ جو شخص کسی واجب فرض حکم کی تعمیل کرنے سے عاجز ہو، معذور ہو، تو پھر اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. جیسے پیچھے آپ نے غیر اولی ضرر پڑھا نا، تو اولو ضرر جو ہیں، جیسے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ اندھا، لنگڑا، بیمار، ان پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی تنگی نہیں. یعنی یہ اگر جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب میں تمہیں کسی بات کی تعمیل کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے بچا لاؤ. یعنی جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو، لیکن یہ نہیں کہ جان بوجھ کے انسان اس میں سستی یا کوتاہی کرے. جب انسان پوری طرح کوشش بھی کرتا ہے اور ہر طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے اس عمل کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ راستے کی رہنمائی نہ ہونا جو ہے، یہ بھی قابل قبول عذر ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ جانا کیسے ہے، نہ میرے پاس سواری ہے. اب مثلا کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو گھر سے نکل کر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور اچھا کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو کوئی لانے لے جانے والا نہیں، کوئی ان کو راستہ نہیں پتا، ڈرائیونگ نہیں آتی. تو ایسی صورت میں وہ معذور ہیں، اور معذور پر پھر وہ گناہ نہیں ہوتا. 99 آیت. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بس یہی وہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. یعنی جہاں ایک طرف جہنم کی بات کی گئی، وہاں دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاف کرنے اور درگزر کرنے کی بات کی گئی. یعنی کمزور لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. اللہ ان کے حال کو جانتا ہے، ان کی مجبوریوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ ان کو یعنی سزا نہیں دے گا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک العفو اور ایک غفور. تو غفور جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بخشنے والا، یعنی گناہوں، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو ڈھانپ دینا، اور اس کا مطلب یہ کہ سزا نہ دینا، پھر ان گناہوں پہ سزا نہ دینا. اور عفو جو ہوتا ہے اس میں کبھی یہ سزا سے پہلے ہوتا ہے اور کبھی سزا کے بعد بھی ہوتا ہے، معاف کرنا. یعنی کچھ گناہ جو ہیں وہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن کچھ گناہ جو ہیں وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اس پہ سزا مل جاتی ہے، کبھی دنیا میں مل جاتی ہے اور اس کے بعد معافی ہو جاتی ہے. تو یہ تینوں آیات جو تھیں یہ ہجرت سے متعلق تھی، جن کی کنکلوژن ہو گیا یہاں پر. اس پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان
اپنے نیک اعمال سے دھوکہ نہ کھائے. اور انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کر لیا، یہ کر لیا، اور اب میں یہ نہ کروں تو کیا ہوا. ٹھیک ہے. اور انسان اپنے حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے. وہ دعا بھی ہے نا، اللہم اجعل خیر عملی خواتمہ و خیر عمری اواخرہ. اے اللہ میرا جو آخری عمل ہے وہ سب سے اچھا ہو، اور آخری عمر جو ہے وہ سب سے اچھی ہو، یعنی نیکیوں کے اوپر گزرے. آپ دیکھیے کہ یہ لوگ مسلمان تھے لیکن ان کا خاتمہ کیسے ہوا. یعنی صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اچھے خاتمے کی دعا بھی کرنی چاہیے. اس سلسلے میں آج مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے گئی. میرا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا، پہلے میں نے تھیوری بھی پاس کر لی، سارا کچھ کر لیا. جو جب میرا ٹیسٹ ہو رہا تھا، میں جو سٹیپس آ رہے تھے وہ میں سارے ایکسیلنٹ پرفارمنس کر رہی تھی. کہتی بالکل آخری دفعہ جب میں گاڑی کو روکنے لگی تو 2 دفعہ اسٹیئرنگ گھمانا تھا، 1 دفعہ گھمایا، اور وہ اپنی جگہ کی بجائے کہیں اور لگ گئی. کہتی کہ میں کل سے رو رہی ہوں. کہتی اس بات پہ نہیں کہ میں فیل ہو گئی ہوں، کہتی وہ تو میں انشاءاللہ دوبارہ دے دوں گی تو کام اللہ کروا ہی دے. مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگا ہے اپنے اس حادثے سے. کہتی کہ جو میں چلا رہی تھی تو وہ جو ٹیسٹ کرنے والا ہوتا ہے، کیا انسپیکٹر، وہ یعنی کہ وہ اتنے یعنی تعریف کر رہا تھا کہ ایکسیلنٹ 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 سارا کچھ. کہتی کہ بالکل آخر میں آ کے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں بہک. کہتی تکلیف مجھے اس بات کی تھی، اور کہتی میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ یا رب میرا آخری عمل جو ہے اور میرا انجام اچھا کرنا. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہم اچھے کاموں میں گزاریں اور پھر اینڈ پہ کوئی ایسی غلطی کر لیں، ایسا آنکھوں کے آگے پردہ پڑے، ایسا اندھیرا آئے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس چیز کی فکر بہت ضروری ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. کبھی چھوٹا سا کوئی حادثہ، کسی کی چھوٹی سی بات آپ کو ایسی چبھ جاتی ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتی ہے کچھ بھی. تو ایک تو مسلسل زندگی بھر اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اچھے انجام کی دعا ضرور کرنی چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. کیونکہ انسان کا خاتمہ جو ہے نا وہ اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا یعنی فوت کس عمل پر ہوا ہے، وہ کیا کر رہا تھا. کیونکہ وہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو اس حال میں ان کی جان نکالتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے عمل میں ملوث ہوتے وقت ان کی جان نکلتی ہے. یعنی انسان کہیں جا رہا ہے، ویسے اچھا بھلا شریف انسان ہے، وہ دیکھا کہیں کچھ ایسی چیز تو ایسی ٹیمپٹیشن ہوئی، چلو ہم بھی ذرا ٹرائی کرتے ہیں، اور وہاں چھت گر گئی ہے، کوئی کچھ اور ہو گیا، اور جو غلط کار تھے انہی کے ساتھ ڈوب مرا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ برے انجام سے ہمیشہ بچائے ہم سب کو. اور جو اس آیت سے ان آیات سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس پر قدرت ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس ایسا موقع ہو کہ دین پر بالکل عمل ہی نہ کیا جا سکتا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وجوب کا جو حکم تھا مکہ کا وہ ابتدا میں تھا، فتح مکہ کے بعد تو پھر مکہ بھی مسلمانوں کا ہو گیا، تو پھر تو ہجرت خود بخود ختم ہو گئی. تو قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرنے والے کے لیے یہاں پر جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی بہت سخت ہے. اور اصل چیز جو ہے، جو سمجھنے کی ہے، جو سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دل سے پوچھے کہ جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں کیا میرے دین ایمان کے لیے یہ بہتر ہے یا کہیں اور زیادہ بہتری ہے. اور ہمیشہ اپنے اندر کی آواز کو سنیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ بہتر ہے یا اس سے بہتر کوئی اور کام ہے. کیونکہ زندگی جو ہے وہ صرف ٹیسٹ اور ٹرائل کی نظر نہیں ہو جانی چاہیے کہ انسان کبھی کچھ
وہ کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے، صحیح راستہ اختیار کرے اور اس پر مرتے وقت تک جم کے رہے۔ آیت 100۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے راستے میں موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے، زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ خالد بن ہزام نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی، راستے میں ایک سانپ نے انہیں ڈسا اور وہ فوت ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چونکہ یہ بھی ہجرت سے متعلق تھی اس لیے اس کو اسی موضوع کے ساتھ ہی بیان کر دیا گیا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عوض عطا کرتا ہے، اس کا عوض اور بہتر عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جو شرک کے علاقے سے نکل کر اسلام کے علاقے کی طرف اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے منتقل ہوتا ہے تو وقتی طور پر اس پہ آزمائش ہوگی، اس کو تکلیف آئے گی، کیونکہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس جگہ اس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہوتا ہے، اس جگہ سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے اس زمین کے کلچر سے، اس زمین کی خوشبو سے، اس زمین کے لوگوں سے، اس کے اپنے کام کاروبار سے، اپنی یعنی ایک یوز ٹو ہو جاتا ہے، انسان کے لیے بہت سی سہولتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان صرف دنیا کی ان چند سہولتوں کو نہ دیکھتا رہے، دنیا کے فائدوں کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ یہ دیکھے کہ میرے انجام اور میری آخرت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور پھر اللہ کی خاطر توکل کرتے ہوئے وہ قدم اٹھا لے، اور جب وہ اٹھا لے تو پھر وہ دیکھے گا اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ یجد فی الارض، اسی دنیا میں، اسی زمین میں اس کو وسعتیں ملیں گی، فراخی ملے گی، جائے پناہ ملے گی۔ یہاں لفظ مراغم استعمال ہوا جو بڑا ہی جامع لفظ ہے، اس کے 5 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونے کا مقام، ابن عباس کہتے ہیں، یعنی وہاں اس کو جگہ مل جائے گی کوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ معیشت کو طلب کرنے کی جگہ، یعنی اس کے کھانے پینے اور اس کا سامان بھی اس کو ملے گا۔ تیسرا یہ کہ ہجرت کی جگہ اس کو یعنی آلٹرنیٹ مل جائے گی، ہجرت گاہ، مراغم۔ اور پھر یہ مراغم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو اس سے بچنے کی جگہ مل جائے گی۔ اور 5واں معنی یہ کیا ہے کہ یہ اس کو ایسی چیز مل جائے گی جس کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کو ذلیل کرے گا، کیونکہ ہر وہ شخص جو اپنی قوم کے یا اپنے ساتھ کے ان لوگوں کو دین کی خاطر چھوڑتا ہے تو اس پر وہ بہت ذلت محسوس کرتے ہیں، یہ شخص ہمیں چھوڑ گیا، ہم نے اس کو اتنا تنگ کیا، یا ہم نے یعنی وہ اپنی اس کو یعنی اپنے بارے میں وہ یعنی ایک ذلت اور ایک رسوائی کا معاملہ سمجھتے ہیں اس کو۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے جیسے مثال کے طور پر اگر ایک ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہت کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، اور بیوی تنگ آ کے اگر گھر چھوڑ جاتی ہے، یعنی واپس میکے چلی جاتی ہے، تو یہ چیز اس کے شوہر کے لیے
ایک رسوائی کا سبب بھی بنتی ہے کہ کوئی بھی عورت جو اپنے گھر میں خوش ہو وہ کبھی بھی واپس ماں باپ کے گھر نہیں جانا چاہتی، بلکہ اگر اس کو چند دن کے لیے بھی جانا پڑے تو وہ وہاں پر تنگ ہو جاتی ہے اور اپنا ہی گھر اچھا لگتا ہے۔ تو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص، یعنی جیسے مکہ ہی کی سچویشن سمجھیں کہ وہاں پر اگر کسی کی بیٹی یا بیٹا یا شوہر یا بیوی یا کوئی بھی نکل کے مدینہ جا رہا ہوتا تھا تو یہ چیز ان لوگوں کو بہت بادر کرتی تھی۔ رغم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ذلت، اور رغام کہتے ہیں مٹی کو۔ رغام، رغام مٹی کو کہتے ہیں کیونکہ مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے، تو اس میں بھی ذلت کا معنی۔ اور رغام اگر پیش کے ساتھ پڑھا جائے رغام تو وہ نزلہ جو ناک سے بہتا ہے۔ وسع کا مطلب ہے وسعت، یعنی رزق کی فراخی، اور غنا، اور دین کا اظہار کرنے میں وسعت، یعنی اس کو ایک دینی آزادی مل جائے گی، وسعت مل جائے گی اس کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو دین اور دنیا دونوں کے فائدے حاصل ہوں گے اگر وہ اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، پس سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم آئے گی، ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا۔ جب سورج صبح نکلتا ہے نا اس وقت کی روشنی آپ دیکھیں۔ ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے تو بہت خیر و بھلائی ہے، بلکہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں دنیا بھر سے اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور ہجرت کی، کہ جنت کے ارد گرد اور جنت کے وسط میں اس کا گھر ہوگا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلا اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر راستے میں اس کو موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص منزل پہ نہیں بھی پہنچا، راستے میں ہی مر گیا، تو بھی اس کا اجر پکا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کا ارادہ پختہ ہو، نکلنے کا ارادہ کر رہا ہو لیکن نکل نہ پائے، تو اس کا بھی اجر لکھا گیا۔ تو ہجرت میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے نیت کے باب میں وہ جو مشہور حدیث ہے نا حضرت عمر والی، وہ ہجرت ہی کی مثال سے ہے۔ علقمہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی پھل ملے گا، بس جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے وطن چھوڑا، یعنی شادی کر کے کوئی امیگرینٹ آیا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، اور جو اللہ کے لیے آیا تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے، تو نیت کے مطابق ہجرت کا ثواب ملے گا۔ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اور اس میں وہ مثال بھی جو وہ 99 کا قاتل جو تھا، 99 قتل کرنے والا، اس کو بھی راستے میں موت آ گئی تھی، وہ اس منزل پہ نہیں پہنچا تھا جہاں اس نے جا کے اپنے سارے گناہ چھوڑنے تھے، نیک بننا تھا۔ فقط وقع اجرہ علی اللہ۔ اسی طرح جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے، کئی لوگوں کا آپ سنتے ہیں نا حج کے لیے نکلے راستے میں ڈیتھ ہو گئی، حج ہی نہیں کر سکے۔ کچھ لوگوں کی فلائٹ ایک دن بعد تھی، ایک دن پہلے ڈیتھ ہو گئی۔ کئی ایسے واقعات آپ میں سے ہر ایک نے سنے ہوں گے۔ کوئی عمرے کے لیے نکلا تو اگر فوت ہو گیا راستے میں، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمرے کا اجر لکھتے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے،
اور جو عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیتا ہے، اور جو غازی اللہ کے راستے میں نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے غازی کا ثواب لکھ دیتے ہیں. یعنی اس نے ابھی میدان جنگ میں نہیں گیا تھا، راستے میں ہی فوت ہو گیا، وہ نکلا خیر کے کام میں. اسی طرح جو طالب علم ہوتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو خیر اور بھلائی کے کام کے لیے نکلنا اور کوشش کرنا ایک ایک قدم پر. نماز کے لیے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنو سلمہ نے مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، علاقوں میں ہی رہو، تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں. تو ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے، ایک ایک کوشش جو ہے وہ انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نیکی کے کام کے لیے نکلتے رہنا چاہیے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. کانا کا لفظ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ استمرار کے لیے آتا ہے، کہ تھا بھی ہے بھی اور رہے گا بھی. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے، وہ غفور الرحیم ہی ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، جو وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ہاں؟ اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس پہ رحم فرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو توفیق دیتا ہے ایمان لانے کی، اس علم کی جس سے ان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، پھر وہ رستے سجھاتا ہے اور ان رستوں پر لے جاتا ہے ان کو جس پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرتے ہیں. نیکسٹ. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، یعنی پاؤں مارنا، لیکن یہ سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ مسافر اپنا پاؤں بھی اور سواری کا پاؤں بھی زمین پر مار مار کے چلتا ہے. اور اس میں صرف زمین سے مراد خشکی کا سفر نہیں ہے بلکہ سمندری سفر بھی ہے یا ہوائی سفر بھی ہے. یعنی جب بھی تم سفر کرو، خشکی ہو، سمندر ہو، فضائیں ہوں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کس بات میں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کم کر لو. قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، چھوٹا کرنا. یہ کمی کیفیت اور کمیت دونوں کے اعتبار سے ہوتی ہے. کیفیت جیسے سواری پر، گاڑی میں، جہاز وغیرہ میں بیٹھ کے نماز پڑھنا، تو اس میں انسان پوری طرح رکوع سجدے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی حیت اور شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے. مثلا پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لینا. اور کمیت میں رکعتوں کی کمی بھی آ جاتی ہے کہ 4 کی بجائے 2، 3 وہی رہتی ہیں. تو عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز پوری پڑھی جاتی ہے، یعنی 3 فرض 2 فرض، اور دوسری نمازوں میں 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنا، یہ قصر کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو اول 2 رکعت فرض کی، پھر حضر کی صورت میں یعنی گھر میں اسے مکمل کر دیا، 4 بنا دیا، اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر ہی قائم رکھا.
قصر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان کو ترک نہیں کرتے تھے، یعنی 2 رکعتوں سے زیادہ فرض نہیں پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے۔ مغرب کی تو بہرحال مغرب 3 ہی ہے، لیکن 3 نمازیں نا جن میں 4 فرض ہیں، تو اس لیے اغلبیت کی بات کی گئی ہے۔ صحابہ جو تھے وہ قصر نماز کو ترجیح دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی۔ کاش کے 4 رکعتوں کے بجائے میرے حصے میں وہی 2 رکعتیں آئیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں، یعنی مجھے اس پہ افسوس نہیں کہ 4 کیوں نہیں پڑھی، وہ 2 جو اللہ قبول کر لے اور پسند کر لے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا سفر ہو، کیسا سفر ہو؟ تو سفر سے مراد سفر ہی ہے جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں میلوں کی تعداد یا دنوں کی تعداد نہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ کسی حدیث میں پتہ چلتا ہے، لیکن علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے کچھ اجتہاد کیے۔ تو کسی نے پھر 19 یا 21 کلومیٹر 3 فرسخ جو 21 کلومیٹر بنتے ہیں، تو اس کو رکھا کہ اگر کوئی 21 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے شہر سے نکل کر، شہر کے اندر ہی نہیں 21 کلومیٹر، کیونکہ اب شہر بہت بڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دنوں کے بارے میں اگر آپ صبح گئے ہیں اور شام کو واپس آ گئے تو بھی قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں دن کی 1 گھڑی سفر کرتا ہوں اور میں نماز قصر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سفر میں قصر کی، خاص سفر کتنے ہی دنوں کا تھا، ہر سفر میں قصر۔ کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے زیادہ دن ہونے کی وجہ سے قصر چھوڑ دی۔ اسی طرح راستہ پر امن بھی ہوتا تب بھی آپ قصر کرتے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا، آپ کو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے واپس لوٹنے تک 2 رکعتیں ہی نماز پڑھی۔ سفر میں سنتیں اور نفل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سوائے فجر کی سنتوں کے۔ ابن عمر حفص بن عاصم کہتے ہیں ابن عمر سفر میں تھے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، میں نے آپ کو کبھی دوران سفر نفل پڑھتے نہیں دیکھا، یعنی نماز کے ساتھ، ویسے تو آپ سواری پہ پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ذکر بلند ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرض نمازوں سے پہلے اور اس کے بعد میں سنتیں نہیں پڑھتے، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، وہ ادا کی ہیں، وتر بھی پڑھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے ہی نہیں، نفل، خواہ اس کا رخ جدھر بھی ہو جاتا۔ اسی طرح نماز وتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے، فرض کے لیے نیچے اترنا ضروری ہے ورنہ جمع کر لی جائے اگر نیچے اترنے کا موقع نہ ہو۔ پھر فرمائے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرتے ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی حالت خوف ہو۔ یہ بات کیوں کی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کی حالت نہ ہو تو قصر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اس کے اوپر دلائل گزر چکے ہیں۔ یہاں خوف کا ذکر خاص طور پر اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب اسفار یعنی سفر جو تھے وہ خوف کی حالت میں تھے، یعنی کبھی کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہوتے تھے اور کبھی وہاں پر اسی مقصد کے لیے رہ رہے ہوتے تھے اور کبھی اسی کے حالت میں واپس آ رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے حج کا سفر تھا تو اس میں بھی آپ نے قصر کی ہے۔ تو حالت خوف کے علاوہ قصر کرنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس آیت میں لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا،
کہ یہاں تو خوف کی بات کی گئی ہے، تو اب تو لوگ امن میں پھر کیوں قصر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے بھی اس بات پہ تعجب ہوا تھا کہ قرآن میں تو خوف کا ذکر ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یعنی رعایت ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اس لیے تم اللہ کا صدقہ قبول کرو، یعنی اس رعایت کو اختیار کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور پھر یہ خبردار کر دیا گیا کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، یعنی اس وقت کی جو سچویشن تھی، مسلمان ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے تھے، تو ان کو اس دشمنی کی طرف یاد دہانی کرائے، کیونکہ اصل میں انہی مسلمانوں کے رشتہ دار تھے جو ابھی تک کفر پہ اڑے ہوئے تھے۔ تو انسان کے ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے یا دوستی ہے یا کوئی تعلق ہے، تو پھر اور ایک زندگی کا ایک عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، تو انسان کی ایک انکلینیشن اس کی طرف ہوتی ہے یا ایک کمفرٹ لیول بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو کہا کہ نہیں، اب جو بیچ میں وجہ آ گئی ہے اس کی وجہ سے تم دھوکہ نہ کھانا، وہ اپنی دشمنی میں تم سے کمی نہیں کریں گے۔ نیکسٹ آیت۔ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرے، اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ کیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں نماز خوف کا حکم ہے۔ پیچھے قصر کی بات ہوئی اور وہ خوف کی حالت میں قصر کی بات ہوئی، تو یہاں پر خوف کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی اس کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی بلکہ حکم دیا گیا اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اور خوف کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب دشمن موجود ہو، حملے کا خطرہ ہو، عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو، جیسے جنگ احزاب میں جنگ ہو نہیں رہی تھی لیکن ہر وقت خوف تھا، تو اس موقع پر ذرا سی غفلت بھی بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھ لی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا، تو مشرکین نے کہا بے شک ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آباء و اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وہ عصر کی نماز ہے، اس لیے تم اس وقت اکٹھے ہو کر ان پہ حملہ کر دینا۔
ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں، ایک گروہ کو آپ نماز پڑھائیں، دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ ساتھ رکھے، پھر دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے۔ یعنی کس طرح کہ آپ کھڑے ہوں، یعنی امام کھڑا ہو، اور یعنی فوج جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک طریقہ ہے، کئی ایک طریقے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے۔ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک گروہ آگے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے، دوسرا پیچھے کھڑا دشمنوں کو دیکھتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ 1 رکعت پڑھائیں اور پھر اس کے بعد کھڑے رہیں، اور جو پیچھے پڑھنے والا گروہ ہے وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے چلا جائے، اور وہ جو پیچھے واچ کر رہے تھے وہ آ جائیں اور 1 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے پڑھیں، اور پھر آپ بیٹھے رہیں جب تک یہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں، اور پھر آپ دونوں سلام پھیر دیں۔ یعنی کہ اس طرح آپ کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی اور پیچھے والوں کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خوف کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ہاں اگر جنگ ہو رہی ہو تو اس حالت میں اب پھر کنڈیشن بدل جاتی، پھر جماعت بھی نہیں ہے اور پھر صف بھی نہیں ہے، پھر پیدل ہو کہ سواری پر ہو، جیسے بھی ہو، چلتے چلتے بھی، دوڑتے دوڑتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ صرف تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں اگر پراپر ایکشنز نہ بھی کر سکو تم، تو وہ بھی کافی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد جمع کر لو، حتیٰ کہ اگر وقت بھی نکل جائے تو بھی اس کے بعد پڑھ لو۔ جیسے جب فارس میں جنگ ہوئی تھی تو تستر کا علاقہ جب مسلمان فتح کر رہے تھے تو وہ رات کے پچھلے پہر میں جنگ شروع ہوئی اور فجر داخل ہوئی اور فجر ختم ہو گئی اور سورج نکل آیا، لیکن جنگ زوروں پہ تھی۔ اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ کوئی اشارے سے پڑھے یا چلتے پھرتے پڑھے یا کچھ، کیونکہ سخت حملہ تھا۔ تو پھر مسلمانوں نے فجر یعنی سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی۔ تو مختلف سچویشن، حالات اور ضروریات کے مطابق یعنی ایک نہیں طریقہ صرف بتایا گیا، کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ کبھی تو دشمن قبلہ رو ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھتے رہو اور ساتھ ایک پیچھے کھڑا ہو کے دیکھے اور نماز پڑھ لے۔ کبھی 4 رکعتوں والی نماز ہوتی ہے، کبھی 3 رکعتوں والی، کبھی 2 رکعتوں والی۔ تو اس یعنی 4 کو تو 2 کر لیں گے، لیکن 2 تو 2 ہی پڑھنی ہے، اور اسی طرح 3 بھی پڑھنی ہے۔ اور کبھی پھر یہ کہ گمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی قبلہ رخ، اور کبھی سواری پہ، اور کبھی نیچے، اور کبھی کہیں چھپے میں ہے، یعنی مختلف صورتیں ہیں نا۔ تو ہر حال میں اس سچویشن کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں تو آپ ان کو جماعت کرائیں گے، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں گے، کیونکہ نماز کے واجبات کو پورا کرنا ضروری۔ اقمت لهم الصلاۃ فلتقم طائفۃ منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، چاہیے کہ تمہارے ساتھ ایک جماعت کھڑی رہے اور ایک جماعت پھر جو دشمن کے مقابلے میں ہو اور وہ اپنا اسلحہ لیے رکھیں۔ یعنی نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، دونوں کام ساتھ۔ یعنی نماز میں بھی مسلمانوں کو نماز کی حفاظت کا حکم دیا، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کی حفاظت کرو، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ وہ 2 رکعتیں جو تستر کی جنگ میں رہ گئیں، وہ مجھے اس تستر کی فتح سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ یعنی میرے نزدیک وہ 2 رکعتیں میں اپنے وقت کے اندر پڑھتا، یہ مجھے زیادہ محبوب تھا بنسبت اس کے کہ تستر فتح ہو گیا۔ یعنی مجھے اس بات پہ زیادہ خوشی ہوتی کہ میں نے وقت پہ نماز پڑھی، اس کی بنسبت کے تستر فتح ہو گیا۔ یعنی اتنی محبت تھی انہیں نمازوں کے ساتھ، اور اتنا وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔
تو بہرحال نماز بھی پڑھیں اور احتیاط بھی برتیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ اٹھا کے. ویسے تو نماز میں کوئی چیز سر اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں یہ ہے کہ بچہ رو رہا ہو تو اس کو اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح مجاہد جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کے پڑھ سکتا ہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت پوری کر لیں، یہاں سجدے سے مراد رکعت ہے. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسرا گروہ آگے آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ دوسری رکعت میں آپ کو جوائن کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اور امام جو ہے پھر وہ آخر میں نماز مکمل کر کے سلام پھیرے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پھر دوبارہ فرمایا یہاں احتیاط پہلے اور اسلحہ بعد میں. اسلحے کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے. اپنی احتیاط پکڑو. حالانکہ اسلحے کا پکڑنا بھی احتیاط ہی کی ایک قسم ہے، لیکن احتیاط کرنے کی اہمیت کا یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہ بہت محتاط رہنے کی ہو. یعنی یہ نہیں کہ تم منتقل ہو رہے ہو، ایک گروہ ادھر جا رہے ہو ادھر، اتنے میں دشمن حملہ کر دے. یعنی ان سارے ایکشنز کے دوران اپنی نظر دشمن پہ رکھنی ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر تو یہ چاہتے ہیں، تمہارے دشمن تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ. اسلحہ یہ عربی کا لفظ ہے، سلاح کی جمع ہے، جنگی آلات کے لیے استعمال ہوتا ہے. امتع متاع کی جمع ہے، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے گھریلو ساز و سامان وغیرہ یا ویسے ٹولز وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. مثلا ان کے کپڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دیگر سفر کا سامان ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں امتیا کہہ کے. یعنی صرف اسلحہ نہیں بلکہ امتیا بھی قیمتی ہیں اس وقت. چاہے سفر ہو، انسان کو کچھ ضروریات زندگی ایسی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ہی بیگ ہوتا ہے. تو اپنے سامان سے بھی غفلت نہیں برتنی اور اسلحے سے بھی غفلت نہیں برتنی، ورنہ دشمن تمہارے کیا چاہتے ہیں؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ یک بارگی تم پہ حملہ کریں، کام تمام کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، من مطر بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا ویسے تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم کہ اپنا اسلحہ رکھ دو، پھر کیونکہ سلپری ہو جاتا ہے نا، تو انسان کے لیے خود کا بھی سنبھلنا مشکل ہے، کہاں یہ کہ سامان اٹھائے اٹھائے اور مشکل میں پڑے. تو یہ عام حکم تھا. بعض لوگوں کو جب کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر انہوں نے اسلحہ وغیرہ اتار دیا. اور اسی طرح بارش میں جیسے کپڑے اور ہتھیار جو ہے وہ گیلے ہو جاتے ہیں تو بوجھ بڑھ جاتا ہے، گیلی ہو جائیں جب چیزیں، تو ایسی صورت میں ہتھیار رکھ سکتے ہیں. اور زخمی مجاہد کو بھی رخصت ہے. ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. پھر فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، سبحان اللہ، یعنی اپنی احتیاط پکڑو. اللہ کی مدد ہے تمہارے ساتھ، اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں، تمہاری کوشش ہوگی، محنت ہوگی. اسلحہ اتارنے کے باوجود دشمن سے محتاط رہو. یعنی یہ نہیں کہ تم کہو کہ اچھا بارش ہو گئی، بیمار ہو گئے تو اب بے فکر ہو جاؤ، بے فکر نہیں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ذلت دے گا، جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں بارہا انہوں نے ہزیمت اٹھائی. جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے سب سے اہم وہ یہ کہ نماز جیسا فریضہ جو ہے وہ کسی حال میں معاف نہیں. تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اور بستروں پہ آرام سے سوتے ہوئے کیسے معاف ہوگی، یا گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کیسے نماز سے غافل ہو سکتا ہے انسان. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب بات کی، آج صبح فجر کی نماز میں سورۃ طٰہٰ پڑھی گئی
بہت فجر کے وقت جب قرآن کی قرأت سنتے ہیں نا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ عصاب پھینک دو اور پھر اس سے ڈرو مت، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور پھر آگے جو احکام دیے اس میں تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تھی معراج پر تو کیا دیا گیا تھا، کیا حکم دیا گیا؟ نماز کا. موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو نماز کا حکم دیا. یعنی یہ وہ حکم ہے جو براہ راست اللہ نے دیا ہے، ڈائریکٹ دیا ہے، بغیر کسی واسطے کے دیا ہے. بہت سے احکامات تو جبریل امین لے کر آئے ہیں، وحی کے ذریعے آئے. یہ اللہ نے ہم کلام ہوتے وقت حکم دیا ہے. تو اس لیے نماز ہر حال میں، نو ایکسکیوز. اور ویسے بھی ہے کہ جتنا نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے ہو ہی نہیں سکتا. آپ بیٹھے بیٹھے تسبیح کرتے رہے تو وہ کیفیت نہیں آتی جتنا آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں. اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور چھوٹی موٹی یعنی کہ عذر بہانے کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر 2 لوگ ہوں تو اکیلے اکیلے نہ پڑھیں، اکٹھے نماز پڑھیں. 3 لوگ ہوں تب بھی. اور علماء کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کا بھی جمعہ ہو سکتا ہے. جمعہ کے لیے کوئی بہت بڑی گیدرنگ نہیں چاہیے. اور اگر مسجدیں بند ہیں تو گھر میں بھی اگر 3 مرد ہیں، اس میں عورتیں نہیں، 3 مرد ہیں تو وہ مل کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت، ہاں جی، خطبہ دے بالکل. ابن ام مکتوم جن کا کل ذکر ہم نے پڑھا تھا، یرموک میں شہید ہوئے تھے، نابینا تھے. انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں بوڑھا اور نابینا ہوں، میرا گھر بھی دور ہے، کوئی مجھے مسجد لانے والا نہیں، تو کیا میرے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، نہیں کسی بھی طرح پہنچو. باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی علامت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے ایسا منافق کے پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. تو حد الوسع جتنی بھی انسان کے لیے، یعنی جو بھی مشکل ہو، جتنا بھی ممکن ہو انسان اس کا اہتمام کرے. اب ٹائم ہو چکا ہے، اگلی آیت اسی سے متعلق تھی، مجھے ٹائم کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، اچانک ہی دیکھا میں نے. تو اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ کچھ کہنا چاہیں تو فرمائیے. جی کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو آپ نے آج بتایا کہ نافرمان شخص کے ساتھ نہ رہا جائے، تو اس میں بہت زیادہ کوشچنز ہیں، عورتوں کے پاس بہت سارے کوشچنز ہیں. کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہوش حواس میں اعلان کرتے ہیں، جیسے حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کتاب کا کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم مانتے نہیں، اور مطلب ان کے لیے. اور کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے اور عورتیں ان کے ساتھ مسلمان عورتیں ہیں، تو وہ اتنا کوشچن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب یہ ہمارا کیا حکم ہے، ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے اس طرح انکار کر دیتے الا ہیں. المستضعفین من الرجال والنساء کہ والولدان. مستضعفین میں آ جاتے ہیں مستضعفین، بالکل کہ کوئی راستہ اگر نہیں ہے ان کسی کے پاس راستہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس راستہ نہیں وہ معذور ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ہیلا نہیں، کوئی چارہ نہیں. وہ کدھر جائیں؟ صحیح. اوکے. ماں باپ کے گھر جائیں یا پھر وہ اکیلے رہیں، وہ کیا کریں؟ صبر. بس پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے، لیکن جس کی نیت سچی ہوتی ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں حضرت آسیہ کو اللہ نے کہاں سے ہدایت دی تھی؟ وہ فرعون کے گھر میں تھی، ٹھیک ہے نا.
تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے بچوں کی تربیت میں کوشش کرنی چاہیے. ہم اصل میں ایزی وے چاہتے ہیں نا کہ ساری ذمہ داری ہم پہ نہ پڑے، کوئی اور ہو وہ بھی آدھی اٹھا لے، ان کو اٹھانی چاہیے، ان کا فرض تھا. ٹھیک ہے تھا، لیکن اب نہیں کوئی پورا کر رہا تو آپ بھی نہیں کریں گے، اور اس لڑائی میں بچوں کو متاثر کر دیں گے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ سے اچھی امید رکھے اور دعائیں کریں. اللہ کرنے والا ہے. تربیت ہمارے ہاتھ میں کب ہے؟ توفیق تو اللہ دیتا ہے نا. اللہ چاہے گا تو دے دے گا ان کو ہدایت، آپ کے بغیر بھی دے دے گا. یہ بڑا مسئلہ حل ہو گیا، شکر اللہ. اچھا دوسرا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مراقم دے دیتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کدھر سے نکلے اس وقت میں کہ ان کا قبیلہ جو اگر وہ قبیلے سے باہر ہوتے ہیں تو کوئی بھی مار دے ان کو، کچھ کر دے، کوئی پوچھنے دیکھنے والا ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک ان کی محبت اور ان کی عزت اور وقار کو قائم رکھا ہے، ان کی کیونکہ اللہ نسلوں میں کتنی خیر ہے. پھر اس کے بعد ان کو اولاد اتنے بڑھاپے میں جا کے ملی. اچھا دیکھیں اس میں بھی ایک بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی میں نکلے ہیں اپنے گھر بار سے سب کچھ چھوڑ کے نا، تو اللہ کی خاطر وہ آگ میں بھی کودے، وہ گھر بھی چھوڑے، وہ انہوں نے جدائیاں برداشت سب کچھ کیا، لیکن ایک طویل عرصے تک اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی. وہ یہ بھی تو کوئی سوچ سکتے تھے کہ میں نے اتنی قربانیاں کی اللہ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ میری یہ دعا نہیں سن رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہتے پھر کیسی اولاد دی لیٹ دی لیکن کیسی اولاد دی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر ہم قرآن سے رہنمائی اور روشنی لینے لگے نا، سارے مسئلوں کا حل ہے یقینی طور پر. استاذہ یہیں پہ 100 جو آیت ہے نا جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ اس چیز میں اس کے بدلی کتنی وسعت دے دیتا ہے. تو اس کی پریکٹیکل اگزامپل میں نے خود اپنی لائف میں دیکھی ہے کہ ایک فیملی تھی، ان کے 4 بیٹے. تو یہ لوگ سب جو ہے نا وہ ویڈیو کیسٹس اینڈ VCR جو تھا پہلے 1990s میں تو وہ بیچتے تھے، اور ان کا بہت زبردست کاروبار تھا. لائک اتنا پیسہ تھا کہ جس کو چھوڑنا مشکل ہو. لیکن ان میں سے ایک بیٹا ویسے ہی بہت سب سے چھوٹا بیٹا لیکن گھومنے لڑکوں کے ساتھ گیا تھا کسی جگہ پر جہاں پر ڈسکو تھا انڈیا کے اندر. مگر اسے کوئی مسجد مل گئی، نماز کے لیے اندر گئے اور اسے بس کوئی حلقہ میں بیٹھا اور 2 منٹ میں ہی اس کا دل بدل گیا. اب وہ واپس جب گھر آیا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام حرام ہے جو ہم کرتے ہیں ویڈیو کیسٹس کا. تو سب لوگ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا. مگر استاذہ میرے سامنے ان لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا. لیکن ایک ہوتا ہے نا جیسے حکم آیا اور کمپلیٹ ختم کر دینا، یہ نہ سوچنا کہ اب ہمارے پاس کیا ہوگا. اور آج ایک بھائی کے پاس، کسی کے پاس آئل کی مل ہے، کسی کے پاس کپڑے کی انڈسٹریز ہیں، کسی کے پاس اللہ نے ان کو اتنا دیا جتنا پہلے نہیں تھا جتنا. ان کا ایمان اتنا پکا تھا کہ سب ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دم سے دکانیں مت بند کرو، آرام سے کرو اور دیکھو پہلے کوئی تمہیں چیز ملتی ہے. مگر دے جسٹ شٹ اٹ ڈاؤن اینڈ آل ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جو رزق تو قسمت میں وہ تو مل کے ہی رہتا رزق اور وسعت اتنی دی کہ تھے اور جگہ بھی تھی. یہ نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ سے تمہیں ملے گا. بس اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اللہ کے لیے چھوڑ دینا کسی بری چیز کو، نافرمانی چھوڑ دی انہوں نے. السلام علیکم استاد. یہ سواری کے اوپر جو نوافل ادا کرنا، کیا موقدہ سنت پڑھی جا سکتی؟ ہاں موقدہ سنت پڑھی جا سکتی ہے لیکن فرض نہیں پڑھے جا سکتے سواری پہ. اور دوسرے نوافل بھی آرام سے مطلب کھلے دل سے پڑھیں اور ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو ہاں کوئی حرج نہیں. لمبی ڈرائیو پہ جیسے بس خضوع حذرکم. I was thinking, Ustad, that in this day and age, we think that we are safe here. Like this is our assumption, and that's why we are here. So I was thinking that the shaitan hasn't gone anywhere. It has come with us wherever we were, and he's here, and there's more and more and more that he can involve us in. So I was thinking that this book is for forever. So we have to keep the asla, and we have to be watchful. We not leave salah, and I'm assuming from it that
don't leave the good deeds. You do what you have to do, being a Muslim, but be cautious all of the time, all of the time. یہ جو آپ نے بات کی نا، اس سے مراغمن کا جو معنی بتایا نا، ایک کہ یعنی رغام جو ہے ذلت کے معنوں میں، رغم ذلت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ انسان جب شیطان کی مخالفت کرتا ہے نا، شیطان نے نماز سجدہ نہیں کیا تھا تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو وہ ذلیل ہوتا ہے. تو جہاں جہاں انسان شیطان کے حکم کے خلاف یا اس کے وسوسے کے خلاف جاتا ہے، وہاں وہاں وہ، جیسے وہ ہجرت کے راستے پہ بیٹھ کر انسان ہجرت کر جاتا ہے، تو وہ مکہ کے دشمنوں کو تو ذلیل کیا ہی انہوں نے، لیکن شیطان کو بھی ساتھ ذلیل کیا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، اور بہت سارے آئی تھنک آپ کے کوشچنس کے آنسر لائیو سیشن میں آپ کو مل گئے ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹائپ کر دیں. میں اتنی دیر میں دعا کر لیتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. جی، آج ہم نے آیا نمبر کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ 96، 95 اور 97. اوکے، آیا نمبر 97 سے، اور ہم نے ہجرت کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا. تو کیا ہم آج کل ہجرت کر سکتے ہیں؟ گھر میں رہ کے ہجرت ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ کسی بری بات کو، کسی برائی کو چھوڑ دینا. جی، تو یہ بھی کیا ہے؟ ہجرت کی اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کون سے لوگ یا کن کنڈیشنز میں ہجرت جو ہے مستثنا ہے، یعنی اس کی ایکسیپشنل سٹیٹس کیا ہیں، یا کون لوگ ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں ان سے؟ مستثنا کون سے لوگ جو ہیں ان پہ ہجرت جو ہے وہ ایگزمپٹڈ ون کون سے ہوتے ہیں؟ ڈسیبل، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، بیمار ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر کیا؟ اور ویسے ہجرت کب واجب تھی؟ اوکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت واجب تھی؟ کوسچن سمجھا کریں. جی، فتح مکہ سے قبل جو تھی ہجرت واجب تھی، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو ساری وہ مسلم لینڈ ہو گئی، تو اس ٹائم نہیں رہی. صحیح ہے. اچھا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کی کیا مثال ہمارے سامنے آتی ہے؟ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کی،
نہیں میں وہاں پری اسلامک ڈیز کی بات کر رہی ہوں. اسلامک جب اسلام کی آغاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا تو اسلام کی خاطر ناؤ ڈیز ہماری ہجرتیں کون سی ہیں؟ دین کے لیے. آپ کا کوسچن اوپر چلا گیا، انفارچونیٹلی میں اس کو پورا پڑھ نہیں سکی ابھی. آئی تھنک گلناز نے شاید کچھ ٹائپ کیا ہے. خذو حذرکم ورک، ایجوکیشن، بیٹر فیوچر کے لیے. تو وہ تھی مکہ سے حبشہ کی طرف جو ہجرت تھی، اس کا کیا پرپس تھا؟ ٹوٹلی پریکٹس آف ریلیجن. صحیح جی، یہی میں نے آپ کو بتایا گلناز کہ بیگ اب جیسے ان کے لیے ہے کہ اپنے ہتھیار لے لیں. اگر ایسی سچویشن ہے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے اپنا بیگ رائٹ لیفٹ یا سامنے رکھا ہے اور کوئی اسے اٹھا کے لے جائے گا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بیگ پکڑ سکتے ہیں. جی، جیسے ایک دفعہ میں تراویح پڑھی تھی تو میں نے اپنی کار کیز اپنے سامنے رکھ لی نا سجدے کی جگہ پہ. یوزلی سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک بچہ شرارتی تھا سا، آئی تھنک 3 سال کا ہوگا، وہ میری کیز لے کے بھاگ گیا. اور وہ اس کے بعد آبویسلی تھوڑا فائنڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ان دیٹ سچویشن اگر آپ کا وہ بالکل ایک والٹ ٹائپ کا ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. جی، باڈی بیگ از بیٹر. والٹ بیگ کو بغل میں دبا لیں، بہت بڑے بیگز کیری نہ کریں. بیٹر آپشنس تو یہ ہوتی ہیں کہ آپ کم سے کم سامان ہمارے پاس ہونا چاہیے. جی، میرے پاس وہ لنک نہیں ہے سسٹر عائشہ. وہ لنک میرے پاس نہیں ہے. اب وہ کینیڈا جو آن لائن کیمپس ہے وہاں سے وہ لوگ کلک کرتے ہیں. جی، ٹریولنگ میں ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی. جیسے اب مثال کے طور پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں، ٹرین اسٹیشن ہے یا ایئرپورٹ ہے، تو ان دیٹ کیس آپ کا جو ہے جی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آبویسلی آپ کو اپنا سامان کا دھیان بھی رکھنا ہے. تو پھر یہ کرنا پریکاشنز، خذو حذرکم. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا. اور جو کسی نے کوشچن پوچھا تھا کہ قصر کا، جیسے آپ نبی استاذہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہمیں قرآن سے یا حدیث سے کوئی میڈ ڈسٹینس نہیں ملتا، تو علماء نے اجتہاد کے بعد یہ نکالا کہ سٹی لمٹ سے باہر 21 مائل. ٹھیک ہے، تو جو سٹی لمٹس دی ہوتی ہیں ہماری کہ دس سٹی از اینڈنگ ہیئر، اس کے بعد سے 21 مائلس جو سوری کلومیٹرز ناٹ مائل، 21 کلومیٹرز پہ جو ہے وہ قصر ہو رہی ہوتی ہے. اور ٹریولنگ جب تک ہے تو قصر ہی رہے گی. ٹھیک ہے، چلیں. معروف سفر مینس دیٹ یو آر ان ٹریول، یو آر ریسٹلیس. آپ سفر میں اپنا جیسے آپ کمفرٹ فیل نہیں کر رہے نا. آپ سفر میں کیا ہوتا ہے، ضروری تو نہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کا ہی ہو، ہے نا. تو معروف یعنی کہ مقیم، جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں. معروف سفر which is considered as travel. صحیح ہے. معروف سفر جیسے آپ لیٹ سے میں ہیوسٹن میں ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اوکے اب میں کلاس کے بعد میں آسٹن جاؤں گی یا میں ڈیلس جاؤں گی، تو اٹ ول بی نون ایز ٹریول. صحیح. چلیں الحمدللہ، جس پہ سب انانیمسلی ایگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹریول ہے. آپ کہیں میں گھر سے والمارٹ جا رہی ہوں تو دس از ناٹ ٹریول. جی، وزٹنگ بیک ہوم از آلسو ٹریول. گروسری کا ٹریول نہیں ہوگا. ہم گروسریز کرنے جاتے ہیں تو دس از ناٹ اے ٹریول. ہم میں سے کوئی اس کو کنسیڈر کرے گا ٹریول؟ نہیں نا. تو یہ معروف نہیں، یہ معروف نہیں. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا جی، اب آپ کے رزلٹ کی باری ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نام شیئر کیا جائے گا. اور یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے آپ سب اسٹارز ہیں. جی، فرام امریکہ ٹو تو آبویس ٹریول ہے نا،
یہ تو obvious travel ہے. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نساء کوئز نمبر 7. 100% 98 جو ہیں 100 سے 98 تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اسکور کیا, بارک اللہ فیکم. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سب لوگ ہمارے لیے اسٹار اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں. یہ جو نام اناؤنس کیے جاتے ہیں اس کا پرپس ہوتا ہے کہ آپ لوگ انکریج ہوں, آپ کی انکریجمنٹ کے لیے. جنہوں نے اچھا کیا ان کا نام لیا جائے, اور جو تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ ہم لوگ, تو ان کو انکریجمنٹ ملے کہ وہ بھی تھوڑا سا فاسٹلی ایکٹ کر کے اپنا کام ختم کر لیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 98 سے 100% لیے, ان میں ہیں سسٹر بینش صبا, ارمان ساری, مخلص فیاض, نادیہ عثمان, نعیمہ کاشف, سعدیہ سہیل, صبا مشتاق, سائمہ رفیق, سائمہ ادریس, شازمہ گل, سمیہ سمدانی. یہ 100 والے تھے سارے آئی گیس. اور عظمیٰ صدیقی, فریدہ احمد, فرزانہ یاسمین, نازیہ خالد, یاسمین محمد اینڈ حاجرہ کلسکر. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا نام ہم سے مس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت معذرت ہے. انٹینشن نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی جیسے آپ کہہ لیں ہیومن ایرر, کہ انسان ہے نا تو نام دیکھتے ہوئے کبھی کبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آ جاتا ہے, تارے بھی آ جاتے ہیں, تو نام کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ معذرت ہے اس کے لیے. اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے آپ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے. اٹ از ٹوٹلی ہیومن ایرر. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ چلیں, بارک اللہ فیکم. آپ سب لوگوں کو آپ کا علم اللہ تعالیٰ مبارک کریں. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ تھوڑا انسان ہے نا, تو ایک تو بھولنے والا انسان ہوتا ہے اور ایک فیل کرنے والا انسان ہوتا ہے. تو جس کا نام رہ جاتا ہے اس کو فیلنگز آتی ہیں کہ میں کیوں نہیں اناؤنس ہوئی کلاس میں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ہم کوشش پوری ہوتی ہے کہ سب کا ہو, لیکن کبھی کبھی جیسے ہو جاتا ہے اس طرح. یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سبمٹ کرایا اور بائی دا ٹائم ابھی لاسٹ نہیں آیا تھا, 1-2 منٹ رہتے تھے تو لسٹ بنا لی گئی, تو اس میں بھی یہ رہ سکتا ہے. تو اٹس ٹوٹلی جی ٹوٹلی ہیومن ایرر ہے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی رکھیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ہمارا ونٹر بریک نہیں آئے گا, صحیح ہے, اس لائیو کورس کا ونٹر بریک نہیں ہے. تو ڈو ناٹ فورگیٹ, جسٹ آور اینڈ ہاف کی کلاس ہے آپ کی. تو نیکسٹ ویک بھی آپ لوگ کلاس میں ہوں گے انشاءاللہ. میں امید کرتی ہوں آپ کو دیکھیں گے. آپ لوگ اپنا جو ہے بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.